السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے۔ آدھا رمضان گزر گیا، بقیہ آدھا رمضان عافیت کے ساتھ ہم سب کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مغفرت والے اشرے کے 5 دن اور آئندہ آنے والے آخری اشرے کے ایام عافیت کے ساتھ ہمارے گزرے۔ زکوٰۃ کے متعلق مسائل چل رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے وہ مسائل بتانے جا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کن شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے، کن شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، زکوٰۃ کافر پر نہیں ہے۔ اسلام کے تمام احکام کے مکلف مسلمان ہیں اور اسلام کے احکام کے مکلف کافر نہیں ہیں، تو اسلام کا لانا، مسلمان کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ زکوٰۃ مسلمان پر ہے، زکوٰۃ کافر پر نہیں ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ بالغ پر ہے، زکوٰۃ نابالغ پر نہیں ہے، کیونکہ بالغ کی ملکیت میں جو مال ہوتا ہے وہ ملکیت تامہ ہوتی ہے، مکمل ملکیت ہوتی ہے، اور اسلام کے تمام احکامات کے مکلف بالغ ہیں، نابالغ نہیں ہیں۔ جیسے نماز بالغ پر فرض ہے، نابالغ بچوں پہ نماز فرض نہیں ہے۔ عادت ڈالنے کے لیے بچپن سے نماز پڑھائی جاتی ہے، تو نماز فرض نہیں ہے، بالغ پر فرض ہے۔ روزہ بھی بالغ پر فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی بالغ پر فرض ہے، حج بھی بالغ پر فرض ہے۔ تو نابالغ کی ملکیت میں اگر کوئی مال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد زکوٰۃ ہے، بالغ پر زکوٰۃ ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ پاگل اور مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ جنون اصلی ہو، بالغ ہونے سے پہلے دماغی توازن خراب ہو گیا ہے اور ایک کیفیت سال بھر باقی رہتی ہو یا سال میں کچھ دنوں تک باقی رہتی ہو، یہ جنون اصلی ہے۔ جنون اصلی کے شکل میں جو مجنون ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ آزاد پر ہے، غلام پر نہیں ہے۔ جو غلام ہوتا ہے، غلام کا جو مال ہوتا ہے وہ آقا کا مال ہوتا ہے، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، تو غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آزاد پر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ مالک نصاب پر ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اسلام کے 2 ارکان زکوٰۃ اور حج یہ مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کی مقدار آگے بیان کی جائے گی، جس مقدار پر، جس نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے اس نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، تو مالک نصاب پر زکوٰۃ ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس مال کا مالک بنا ہوا ہے، مالک نصاب ہے، اور جس مال کا مالک بنا ہوا ہے وہ مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، بغیر سال گزرے اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سال کے آخر میں اور سال کے اختتام پر مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ درمیان کے اندر مالک نصاب ہو یا نہ ہو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سال کے شروعات میں اور سال کے آخر میں مالک نصاب رہا اور درمیان میں مال آتا رہا جاتا رہا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ سال کے شروع کا اعتبار ہوگا، سال کے آخر کا اعتبار ہوگا۔ تو دونوں طرف کا اعتبار کرتے ہوئے تو 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، پورے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نصاب کے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ درمیان میں مال آتا رہا جاتا رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ قرض نہ ہو۔ اگر قرضہ ہے اور قرض نکالنے کے بعد بقیہ رقم نصاب تک پہنچ رہی ہے، تمام ملکیت پر، تمام مال پر
تمام مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو نکالنے کے بعد جو رقم بچ رہی ہے وہ نصاب کی مقدار اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر نصاب کی مقدار سے کم ہے قرضہ نکالنے کے بعد پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔